السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ان آیات کا ترجمہ ہے کہ سنو کہ یقیناً اللہ کے دوست ہی ہیں جن پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے. وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ تقوی پر عمل پیرا تھے ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی. اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں. یہی بہت بڑی کامیابی ہے. جیسا کہ ان آیات کے مضمون سے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کی حالت اور صفات کا ذکر فرمایا ہے. یعنی لا خوف علیہم ان پر کوئی خوف طاری نہیں ہوتا. دوسرے یہ کہ ولا ہم یحزنون نہ وہ غمگین رہتے ہیں. اور پھر فرمایا اگلی آیت میں کہ آمنو ایمان لانے والے اور اسے کامل کرنے والے ہیں. پھر یہ کہ یتقون تقوی میں بڑھنے والے ہیں. اور پھر یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا ولی ہو جاتا ہے. ان کو اس دنیا میں بھی خدا کی طرف سے بشارت ملتی ہے. پھر اسے بشارت ہے اور آخرت میں بشارت ہے. بس یہ ایک انعامات کا سلسلہ ہے جس سے خدا تعالیٰ اپنے ولیوں دوستوں حقیقی مومنوں کو نوازتا ہے. یعنی ایک حقیقی مومن کو خدا تعالیٰ کے تعلق کی وجہ سے خدا تعالیٰ کے اس کے ساتھ جاری سلوک کی وجہ سے
یہ تسلی ہوتی ہے کہ انہیں پریشانیوں اور ابتلاؤں کی وجہ سے کوئی حقیقی نقصان نہیں پہنچے گا۔ خطرات پیدا ہو سکتے ہیں، امتحانوں میں سے گزرنا پڑ سکتا ہے، لیکن ایک حقیقی مومن کو یہ تسلی ہوتی ہے کہ اگر اس دنیا میں کسی قسم کا دنیاوی نقصان ہو بھی گیا تو خدا تعالی اپنے فضل سے اسے پورا فرمائے گا، اور اگر کسی قسم کا جانی نقصان ہوتا ہے تب بھی اللہ تعالی اگلے جہان میں اپنے وعدے کے مطابق انعامات سے نوازے گا، ایسے انعامات سے جو تصور سے ہی باہر ہیں۔ لیکن پہلی شرط اللہ تعالی نے یہ لگائی ہے کہ اللہ تعالی کی دوستی کا حق ادا کرنا ہوگا۔ دنیاوی دوستوں کی خاطر تو ہم بعض اوقات بڑی بڑی قربانیاں دے دیتے ہیں، اللہ تعالی کا دوست کہلانے اور بننے کے لیے بھی اس کا کامل طور پر حق ادا کرنے کے لیے ہر وقت نہ صرف تیار رہنا ہوگا بلکہ ایک محبت کے جذبے سے اس کی ہر بات پر لبیک کہتے ہوئے عمل کرنا ہوگا۔ اور جب یہ بات ہوگی تو وہ پھر خوف سے باہر ہوں گے ولی اللہ تعالیٰ کے، یعنی خدا تعالیٰ کا خوف، یعنی یہ خوف کہ خدا تعالیٰ کی دوستی ختم نہ ہو جائے کہیں، اس کے ولیوں کو ہر قسم کے دنیاوی خوفوں سے محفوظ رکھے گی۔ امام راغب لکھتے ہیں کہ الخوف من اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے یہ معنی ہے کہ گناہوں سے بچنا اور طاعت کو اختیار کرنا، کامل بندگی اور عبادت کی طرف توجہ دینا۔ بس اولیاء اللہ کا مقام یوں ہی نہیں مل جاتا۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے کہ تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، اور ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں، یعنی رات کو نوافل ادا کرنے کے لیے وہ اپنے بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ اپنے رب کو خوف اور طمع کی حالت میں پکارتے ہیں، اور جو کچھ انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کا خوف اس لیے دور فرمائے گا کہ انہیں صرف اور صرف خدا تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے، ہر قسم کے دنیاوی خوفوں کی ان کے نزدیک کوڑی کی بھی اہمیت نہیں ہوتی۔ اور پھر یہی نہیں کہ ان کو کسی قسم کا آئندہ کا خوف نہیں رہے گا، کیونکہ ان کا مقصد دنیا نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی رضا ہوگی، بلکہ مزید تسلی دی کہ وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ، وہ گزشتہ باتوں پر بھی غمگین نہیں ہوں گے۔ یعنی جب خدا تعالیٰ کسی کو اس کی غلطیاں کوتاہیاں معاف کرتے ہوئے اپنا ولی بنا لیتا ہے تو اس کی گزشتہ غلطیوں کے اثرات اور صدمات سے بھی اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ بس یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو جب ایک مرتبہ دوست بناتا ہے تو بندہ اگر اس کی دوستی کا حق ادا کرنے والا بنا رہے تو خدا تعالیٰ
جہاں آئندہ کے فضلوں کی ضمانت دیتا ہے، وہاں گزشتہ گناہوں کی تخطید ہونے کی بھی ضمانت دیتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت بھی ایسی عظیم ضمانت دینے کا اختیار نہیں رکھتی، بلکہ طاقت بھی نہیں رکھتی۔ بس کیا ہی پیارا ہے ہمارا خدا، جو سب طاقتوں کا مالک ہے، اور اس سے تعلق پیدا کر کے انسان ہر قسم کے خوفوں اور غموں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ مگر افسوس، دنیا کا ایک بڑا حصہ خدا تعالیٰ کا در چھوڑ کر دوسروں کے در پر پڑا ہوا ہے، اور نہ صرف در چھوڑ کر دوسرے کے در پر پڑا ہوا ہے، بلکہ بغاوت پر تلا ہوا ہے۔ خدا تعالیٰ کے خلاف کتابیں لکھی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے وجود کی متعلق بحثیں پھیل پڑی ہیں کہ خدا تعالیٰ ہے بھی کہ نہیں۔ اور خدا تعالیٰ کی کسی قسم کے حق ادا کرنے اور اس کی عبادت بجا لانے کی طرف توجہ نہیں ہے۔ ایک بہت بڑی دنیا اس بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی، اور نتیجتاً آگ کے گڑھے کی طرف تیزی سے انسان بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ بس بڑے خوف کا مقام ہے، بہت زیادہ توجہ اور استغفار کی ضرورت ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے ان کو اپنا ولی کہا ہے، حالانکہ وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں۔ دوست اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اس کو تو کسی دوست کی ضرورت نہیں۔ اس لیے اس استثناء اس شرط کے ساتھ ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ۔ یہ بالکل سچی بات ہے کہ خدا تعالیٰ تھرک کر کسی کو ولی نہیں بناتا، بلکہ محض اپنے فضل اور عنایت سے اپنا مقرر بنا لیتا ہے۔ اس کو کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اس ولایت اور قرب کا فائدہ بھی اسی کو پہنچتا ہے، یعنی انسان کو پہنچتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کا اجتباء اور استفاء فطرتی جوہر سے ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، چھانٹتا ہے، برگزیدگی عطا فرماتا ہے، تو وہ انسان کی اندر جو ایک تعلق اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے کا ہوتا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے کرتا ہے۔ فرمایا کہ ممکن ہے گزشتہ زندگی میں وہ کوئی صغائر یا کبائر رکھتا ہو۔ ایک انسان اپنی پہلی زندگی میں چھوٹے اور بڑے گناہ کرنے والا ہو، لیکن جب اللہ تعالیٰ سے اس کا سچا تعلق ہو جاوے تو وہ کل خطائیں بخش دیتا ہے۔ ایک گناہ گار انسان بھی جو اپنی پہلی زندگی میں بہت گناہ کرنے والا ہے، بڑے بڑے گناہ بھی کرتا ہے، چھوٹے گناہ بھی کرتا ہے، لیکن جب خدا تعالیٰ سے ایک تعلق ہو جائے اس کا، تو اس کی اللہ تعالیٰ پھر اس کی پہلی خطائیں بخش دیتا ہے، اور پھر اس کو کبھی شرمندہ نہیں کرتا، نہ اس دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ یہ کس قدر احسان اللہ تعالیٰ کا ہے کہ جب وہ ایک دفعہ درگزر کرتا اور عفو فرماتا ہے، پھر اس کا کبھی ذکر ہی نہیں کرتا، اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ پھر باوجود ایسے احسانوں اور فضلوں کے بھی اگر وہ یعنی انسان منافقانہ زندگی بسر کرے تو پھر سخت بدقسمتی اور شامت ہے۔ فرمایا برکات اور فیوز الہی کے حصول کے واسطے دل کی صفائی کا بھی
کی بھی بہت بڑی ضرورت ہے. جب تک دل صاف نہ ہو کچھ نہیں چاہیے کہ جب تک دل صاف نہ ہو کچھ نہیں چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ دل پر نظر ڈالے تو اس کے کسی حصہ یا گوشہ میں کوئی شعبہ نفاق کا نہ ہو. جب یہ حالت ہو تو پھر الہی نظر کے ساتھ تجلیات آتی ہیں. کسی بھی قسم کی منافقانہ زندگی نہ ہو انسان کے دل میں، بات نہ ہو، اور معاملہ صاف ہو جاتا ہے. اس کے لیے ایسا وفادار اور صادق ہونا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنا صدق دکھایا، یا جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونہ دکھایا. جب انسان اس نمونے پر قدم مارتا ہے تو وہ بابرکت آدمی ہو جاتا ہے. پھر دنیا کی زندگی میں کوئی ذلت نہیں اٹھاتا اور نہ تنگی رزق کی مشکلات میں مبتلا ہوتا ہے، بلکہ اس پر خدا تعالیٰ کے فضل و احسان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے. اور خدا تعالیٰ اس کو لعنتی زندگی سے ہلاک نہیں کرتا بلکہ اس کا خاتمہ بالخیر کرتا ہے. مختصر یہ کہ جو خدا تعالیٰ سے سچا اور کامل تعلق رکھتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کی ساری مرادیں پوری کر دیتا ہے، اسے نامراد نہیں رکھتا. پھر ان آیات میں سے دوسری آیت ہے، اس میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور تقوی پر چلنے والے ہیں، یہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں. بس یہ خصوصی اور صفت ہے اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی کہ وہ ایمان میں بڑھتے چلے جانے والے ہوتے ہیں، تقوی کا اعلیٰ نمونہ بھی قائم کرنے والے ہوتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو لایا جائے گا. وہ خدا کے سامنے پیش ہوں گے. انہیں 3 قسموں میں تقسیم کیا جائے گا. اولیاء کی بھی آگے قسمیں. پہلے ایک قسم کا آدمی لایا جائے گا. اس سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اے میرے بندے، تو نے نیک اعمال کس وجہ سے کیے تھے؟ وہ عرض کرے گا کہ اے میرے رب، آپ نے جنت پیدا کی اور اس کے درخت اور پھل پیدا کیے اور نہریں پیدا کی اور اس کی حوریں اور اس کی نعمتیں اور جو کچھ بھی آپ نے اپنی اطاعت کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے، سب کچھ بنایا. بس میں نے ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے شب بیداری کی، راتوں کو اٹھا، نفل ادا کیے اور دن کو روزے رکھے. اس پر خدا تعالیٰ اسے فرمائے گا کہ اے میرے بندے، تو نے صرف جنت کی خاطر اعمال کیے، سو یہ جنت ہے، اس میں داخل ہو جا. اور یہ میرا فضل ہی ہے کہ میں نے تجھے آگ سے آزاد کر دیا، اور یہ بھی فضل ہے کہ میں تجھے جنت میں داخل کروں گا. بس وہ اور اس کے ساتھی جنت میں داخل ہو جائیں گے. ایک نمائندہ اس گروپ میں سے بلایا اللہ تعالیٰ نے. پھر دوسری قسم کے آدمیوں میں سے ایک آدمی لایا جائے گا. اس سے بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اے میرے بندے، تو نے نیک اعمال کس لیے کیے تھے؟ وہ جواب دے گا کہ اے میرے رب، تو نے دوزخ پیدا کی اور اس کی بیڑیاں اور اس کی شعلہ زن آگ اور اس کی گرم ہوائیں اور گرم پانی اور جو کچھ بھی تو نے اپنے نافرمانوں اور دشمنوں کے لیے تیار کیا ہے، پیدا کیا. بس میں نے ان چیزوں سے ڈرتے ہوئے رات کو اٹھ کر نفل پڑھے اور دن کو روزے رکھے. اس پر خدا تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے بندے، تو نے یہ کام صرف میری آگ سے ڈرتے ہوئے کیے تھے، بس میں نے تجھے آگ سے آزاد کیا اور اپنے فضل سے تجھے جنت میں داخل کروں گا. بس وہ اپنے ساتھیوں سمیت بھی داخل ہو جائے گا. اس کے بعد تیسرے قسم کے لوگوں میں سے ایک آدمی لایا جائے گا. اس سے بھی خدا تعالیٰ پوچھے گا کہ اے میرے بندے، تو نے نیک کام کس وجہ سے کیے تھے؟ وہ کہے گا اے میرے رب، تیری محبت کی وجہ سے اور تیرے ملنے کے شوق میں.
تیری عزت کی قسم میں راتوں کو جاگا اور دن کو میں نے روزے رکھے، صرف تیرے شوق اور تیری محبت میں۔ بس مبارک اور بہت بلند خدا اسے فرمائے گا کہ اے میرے بندے، تو نے یہ تمام کام میری محبت اور میری ملاقات کے شوق کی وجہ سے کیے تھے، سو اپنا بدلہ لے۔ اور اللہ جل جلالہ اس شخص کے لیے خاص تجلی فرمائے گا اور سارے پردوں کو اپنے چہرے سے دور کر دے گا اور اس کے سامنے آ جائے گا اور کہے گا اے میرے بندے، لے میں یہ موجود ہوں، میری طرف دیکھ۔ پھر فرمائے گا میں نے اپنے فضل سے تجھے آگ سے آزاد کیا اور جنت کو تیرے لیے جائز کرتا ہوں اور فرشتوں کو تیرے پاس بھیجوں گا اور میں خود تجھے السلام کہوں گا، بس وہ اپنے ساتھیوں سمیت جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب تینوں قسموں میں ہر ایک اپنے اپنے عمل کے مطابق عمل کیے مختلف گروپوں نے، اور تینوں کو اللہ تعالیٰ نے ولیوں میں شمار کیا۔ یہ تفصیلی حدیث ابن کثیر کی ہے جس کو مسلم مول نے تفسیر کبیر میں بھی نوٹ کیا ہے۔ اس حدیث میں اولیاء کی مختلف قسمیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ ایک جنت کا شوق رکھنے والے اور اس جنت کے حاصل کرنے کے لیے عمل کرنے والے ہیں، دوسرے جہنم کا خوف رکھنے والے اور اس جہنم سے بچنے کے لیے عمل کرنے والے ہیں، نیک عمل کرنے والے، اور تیسرے خدا تعالیٰ کی محبت میں فنا لوگ۔ اور تینوں کو جب اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرنے کی اجازت ہونے کی اجازت دیتا ہے تو فرماتا ہے یہ بھی تمہارے عمل نہیں بلکہ میں اپنے فضل سے تمہیں سب کچھ دے رہا ہوں۔ اور پھر یہ ہے کہ ہر جو گروہ ہے اس میں ایک ایک شخص آگے آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت کو حاصل کر کے جنت میں اپنے ساتھیوں سمیت داخل ہو جاتا ہے۔ آخری گروہ جو خدا تعالیٰ کی محبت میں فنا ہے، یقیناً اس کے سردار آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے۔ وفات کے وقت بھی آپ کے جو الفاظ ہم تک روایتوں میں پہنچے ہیں وہ یہی ہیں، رفیق الاعلیٰ رفیق الاعلیٰ۔ اور یہ سب باتیں الفاظ جو ہیں یا وفات کے وقت کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی محبت چاہیے تھی، اور اس میں سب سے بلند ترین مقام آپ کا تھا۔ بس اولیاء اللہ کی بھی مختلف قسمیں ہیں، لیکن بنیادی بات ایمان اور تقوی میں ترقی ہے۔ اور انبیاء اللہ تعالیٰ کے وہ اولیاء ہیں جن کا ایمان کامل ہوتا ہے اور تقوی کا اعلیٰ نمونہ دکھاتے ہیں، اور اس کی بھی اعلیٰ ترین مثال جیسا کہ میں نے کہا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اولیاء اللہ کے بارے میں حدیث میں مزید وضاحت بھی ملتی ہے کہ کون لوگ اللہ تعالیٰ کے ولی ہونے کے حقدار ہوتے ہیں اور کس طرح یہ مقام حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مسند احمد بن حنبل میں ایک حدیث ہے، حضرت عمر بن الجموع سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بندہ اس وقت تک ایمان خالص کا حقدار نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کسی سے محبت کرے اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کسی سے بغض رکھے۔ جب تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی کسی سے بغض رکھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی دوستی کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا اور میرے بندوں میں سے میرے اولیاء اور میری مخلوق میں سے میرے محبوب ترین وہ ہیں جو مجھے یاد رکھتے ہیں اور میں انہیں یاد رکھتا ہوں۔ بس اس حدیث میں خالص ایمان کی یہ نشانی بتائی گئی ہے کہ ان کا ہر عمل حتیٰ کہ آپس کی محبت اور نفرت جو ہے
وہ بھی خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتی ہیں، ذاتی اناد اور ذاتی دشمنیاں نہیں ہوتی۔ اگر انسان اپنا جائزہ لے تو خوف سے کام جاتا ہے کہ ایک طرف تو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے ہیں، دوسری طرف بہت سارے ایسے ہیں جن کے دلوں میں ذاتی اناد اور ذاتی بغض بھرے ہوتے ہیں، کینے بھرے ہوتے ہیں، ایک دفعہ کی غلطیاں کسی کی دیکھتے ہیں تو پھر معاف نہیں کرنا چاہتے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی رضا مل جائے اس وجہ سے کہ اس میں کچھ ہر فعل اس کا اللہ تعالیٰ کی خاطر ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، یہی مسند احمد بن حنبل میں ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 3 باتوں کو پسند فرمایا ہے اور 3 باتوں کو ناپسند کیا ہے۔ اس نے تمہارے لیے پسند فرمایا کہ تم اس کی عبادت کرو اور کسی چیز کو بھی اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے معاملات کا نگران بنایا ہے اس کی خیر خواہی چاہو، اور یہ کہ تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفریقے میں نہ پڑو، اور نہ تمہارے لیے فضول گوئی اور کثرت کے ساتھ سوال کرنے اور مال کو ضائع کرنے کو، اور اس نے تمہارے لیے فضول گوئی اور کثرت کے ساتھ سوال کرنے اور مال کو ضائع کرنے کو ناپسند فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت تو ہر ایک پر واضح ہے، اس میں فرض عبادت بھی شامل ہے اور نفل عبادت بھی شامل ہے، اور جو بھی عبادت سے بے توجہی کرے گا، برتے گا، اس پر توجہ نہیں دے گا، وہ اللہ تعالیٰ کا ولی تو کسی صورت میں کہلانے والا بن ہی نہیں سکتا، بلکہ ایک مومن بھی نہیں ہے۔ عام جو ابتدائی قدم ہے ایمان کی طرف۔ تیسری اہم بات جو خدا تعالیٰ نے بتائی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ باتوں میں سے، فرمایا کہ جسے تمہارے معاملات کا نگران بنایا جائے اس کی خیر خواہی چاہو۔ اور نگران کون بنائے جاتے ہیں؟ نظام جماعت کی طرف سے مقرر کردہ ہر کارکن جو مقرر کیا جاتا ہے، کسی بھی کام پر متعین کیا جاتا ہے، وہ ایک حقیقی مومن کا نگران ہوتا ہے۔ بس اس کے ساتھ مکمل تعاون اور اس کی خیر خواہی چاہنا ایک حقیقی مومن کا فرض ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوئے اسے یعنی خدا کا دوست بننا چاہتا ہے۔ جہاں یہ بات ایک عام مومن کو اطاعت کی طرف توجہ دلاتی ہے اور ہر قسم کے فساد سے بچنے کی طرف متوجہ کرتی ہے، وہاں نگرانوں اور عہدیداروں کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے، ایک خوف کا مقام ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر تمہاری خیر خواہی چاہ رہا ہے تو پھر تمہیں خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر کس قدر اس اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے انصاف کے تقاضے پورے کرنے اور نگرانی کا حق ادا کرنا ہے۔ خیر خواہی صرف یک طرفہ عمل نہیں ہے، بلکہ جب انصاف کا اعلیٰ ترین معیار قائم ہوگا، نیتیں صاف ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی رضا عہدیداروں کو بھی مطلوب ہوگی، تو ماتحت بھی اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے عہدیدار کی خیر خواہی چاہے گا، بدزنیوں سے دوری ہوگی اور محبت کی فضا پیدا ہوگی۔ پھر فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو
اور تفریقے میں نہ پڑو۔ یہاں پھر عام مومن کو توجہ دلائی گئی ہے کہ خلاف مرضی باتیں نگران اور عہدیدار کی طرف سے ہو بھی جائیں تب بھی تمہاری طرف سے کوئی ایسا رد عمل ظاہر نہ ہو جو کسی قسم کے شر اور فتنے کا باعث بنے۔ اور عہدیداروں کو بھی اس میں ہدایت ہے کہ تمہارے رد عمل جو ہیں وہ بھی ایسے ہوں جن میں خدا تعالیٰ کا خوف ظاہر ہوتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رسی جو ہے یہ تو بنائی ہی اعمال صالحہ اور تقوی سے گئی ہے۔ اس میں اپنے کسی مفاد اور بد عمل کی وجہ سے کمزوری کا باعث نہ بنو جس سے یا رسی ٹوٹنے کا خطرہ ہو یا کسی شخص کا ہاتھ چھوٹ کر آگ کے گڑھے میں گرنے کا خطرہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے دوست تو خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنے ساتھیوں کا ہاتھ پکڑ کر بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ناپسندیدہ باتوں سے بچو کیونکہ یہ باتیں خدا تعالیٰ سے دور لے جاتی ہیں۔ ان میں فضول گوئی ہے، بیہودہ اور لغو باتیں ہیں، ایک دوسرے پر اعتراضات ہیں، کیونکہ جب یہ باتیں پیدا ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی رسی پر گرفت ڈھیلی ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر کثرت سوال اور مال کے ضیاع سے بھی منع فرمایا۔ ایک مومن میں قناعت ہونی چاہیے اور دین کی راہ میں مالی قربانی کرنے کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ پھر ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کے مقام کا دوست کا ایک عجیب نقشہ کھینچا گیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے بعض ایسے ہیں جو نہ تو نبی ہیں اور نہ ہی شہید، مگر انبیاء اور شہداء قیامت کے دن اللہ کے حضور ان کے مقام کی وجہ سے ان پر رشک کریں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہمیں بتائیں گے کہ وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، نہ کہ رحمی رشتہ داری کی وجہ سے، اور نہ ہی ان اموال کی وجہ سے جو وہ ایک دوسرے کو دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم ان کے چہرے نور ہیں اور یقیناً وہ نور پر قائم ہیں، اور جب لوگ خوف محسوس کریں گے انہیں کوئی خوف نہ ہوگا، اور جب لوگ غمگین ہوں گے انہیں کوئی غم نہ ہوگا۔ اور آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بس یہ لوگ اللہ کے ولی بنتے ہیں جن کا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا خدا تعالیٰ کی رضا ہو، اور جب خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر تمام نیکیاں بجا لائیں گے تو پھر یقیناً ایسے لوگوں پر انبیاء رشک کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے ان کے متبعین میں سے، ان کے ماننے والوں میں سے ایسے لوگ عطا فرمائے جو نیکیوں کے معیار کو چھو رہے ہیں۔ انبیاء کی بعثت کا مقصد تو روحانی انقلاب پیدا کرنا ہوتا ہے، بس جب ان کے متبعین اپنے اندر انقلاب برپا کر لیتے ہیں تو یقیناً نبیوں کے لیے یہ رشک کرنے والی بات ہوتی ہے، ورنہ نیکیوں کے وہ معیار تو انبیاء خود حاصل کر کے اللہ کے ولی ہونے کے اعلیٰ معیار حاصل کر چکے ہوتے ہیں، ان کو ان کی نیکیوں کی وجہ سے رشک نہیں آ رہا ہوتا، بلکہ اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے ماننے والے وہ معیار حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے حدیث پڑھی ہے اس سے بھی واضح ہے کہ اولیاء کا جو اعلیٰ ترین معیار ہے وہ انبیاء کو ملتا ہے، اور اس میں سے بھی سب سے اعلیٰ معیار جو ہے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ بس اس زمانے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد
اللہ تعالیٰ کے ولی وہی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہو کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہر عمل بجا لاتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو اس وجہ سے خدا تعالیٰ کا قرب پاتے ہیں، اور ان کے ہر خوف اور غم کو خدا تعالیٰ دور فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اگر مطلوب ہوگی تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، ہر حکم پر بھی نظر ہوگی۔ یہ بھی ایک مومن کا کام ہے، حقیقی مومن کا۔ اور آخری زمانے میں مسیح موت کو بھی ماننا بھی خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکموں میں سے ایک حکم ہے۔ اور جیسا کہ احادیث میں بیان ہوا ہے کہ تفرقہ نہ ڈالو، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، یہ سب باتیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ کسی ایک نے فرقہ بندی کو ختم کرنا ہے، اور وہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا جسے خدا تعالیٰ نے خود بھیجا، جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہونے کا اعلیٰ معیار حاصل کر چکا ہو۔ بس فی زمانہ خدا تعالیٰ کی خاطر جمع ہو کر آپس میں محبت کرنے والی جماعت بننا، اور ایک ہاتھ پر اکٹھے ہو کر ہر خوف سے امن میں آنا، صرف مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کا ترہ امتیاز ہے، اور ہونا چاہیے۔ بس جہاں یہ غیر الجماعت مسلمانوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے، احمدیوں کے لیے بھی قابل توجہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے تو محبت، پیار اور نظام جماعت کا احترام اور اطاعت اور خلافت سے مضبوط تعلق پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ پھر اگلی آیت میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے خوشخبریاں ہیں، اور نہ صرف اس دنیا کے انعامات ہیں بلکہ آخرت کے بھی انعامات ہیں۔ یقیناً یہ انعامات کا ملنا ایک مومن کے لیے پیدائش کے مقصد کو حاصل کرنا ہے، اور عظیم الشان کامیابی ہے۔ یہ خوشخبریاں کس طرح ملتی ہیں اور ان کا کیا مطلب ہے، اس بارے میں بھی احادیث میں ذکر ملتا ہے۔ ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لہم البشریٰ فی الحیات دنیا و فی الآخرہ، میں بشریٰ سے مراد رویا صالحہ مراد ہے، جسے مومن اپنے متعلق خود دیکھتا ہے یا اس کے حق میں کوئی دوسرا شخص دیکھتا ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ جب یہ عرض کیا گیا کہ ہمیں آخرت کی بشریٰ کے بارے میں تو علم ہے کہ جنت ہے، اس دنیا کی بشریٰ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا رویا صالحہ سے جو بندہ دیکھتا ہے یا اس کی خاطر دوسرے کو دکھائی جاتی ہیں۔ ان رویا صالحہ میں انعامات کی خوشخبریاں دی جاتی ہیں۔ بس یہ رویا جو ہیں یہ بے مقصد نہیں ہوتی، کبھی خوف کو امن میں بدلنے کے بارے میں ہوتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو پورا فرماتا ہے، اور مومنین کی زندگی جو خوف میں ہوتی ہے ان کو امن بدل دیتا ہے۔ کبھی انعامات کے نزول کے بارے میں ہوتی ہیں، اور ایک مومن ہر لمحہ اپنی یہ دیکھتا ہے اپنی زندگی میں اور جماعتی زندگی میں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ انعامات کی بارش برسا رہا ہوتا ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ پہلے کئی مومنوں کو بتا بھی چکا ہوتا ہے کہ اس طرح ہوگا اور ہوتا ہے۔ بس یہ بھی انعامات ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ مبشر خوابیں دکھا کر اطلاع دے رہا ہوتا ہے۔ پھر اور بہت ساری مبشر خوابیں ہوتی ہیں جس سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نواز رہا ہے اور اس کی تائید مومنین کے ساتھ ہے۔ بس مومنین کی جماعت کا جب ہر عمل اور فعل خدا تعالیٰ کی خاطر ہو جاتا ہے، جب وہ ایک
جماعت بن جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے دوست بننے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں آپس کے اس تعلق کی وجہ سے جو خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہوتا ہے بشارتیں بھی ملتی ہیں۔ آج ہمیں یہ محبت جماعت اور خلافت کی مضبوط اور خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کی خاطر اس رشتے سے نظر آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایمان میں مضبوطی کی خاطر رویا صالحہ مومنین کو دکھاتا ہے۔ بس جب تک یہ مضبوط رشتہ پروان چڑھتا رہے گا اور قائم رہے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریوں سے حصہ پاتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی بشارتیں ایک مومن کے لیے عظیم الشان کامیابی کا اعلان کرتی رہیں گی تاکہ ایمان میں ترقی ہوتی رہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یعنی ایماندار لوگ دنیاوی زندگی اور آخرت میں بھی تبشیر کے نشان پاتے رہیں گے جن کے ذریعے سے وہ دنیا اور آخرت میں معرفت اور محبت کے میدانوں میں ناپیدا کنار ترقیاں کرتے جائیں گے۔ یہ خدا کی باتیں ہیں جو کبھی نہیں ٹلیں گی، اور تبشیر کے نشانوں کو پا لینا یہی فوز عظیم ہے، یعنی یہی ایک امر ہے جو محبت اور معرفت کے منتہی مقام تک پہنچا دیتا ہے، محبت اور معرفت کے انتہائی مقام تک لے جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ اس نقطے کو ہم سمجھنے والے ہوں اور اپنے ایمانوں اور تقوی کو اس معیار تک لے جائیں جہاں خدا تعالیٰ کی معرفت اور محبت میں قدم آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں، اس کی رضا کی جنتوں حاصل کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر خوف کو امن میں بدلتا رہے اور ہمارے گناہوں اور لغزشوں کو اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپتے ہوئے ہمارے غموں کو ہمیشہ دور فرماتا رہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر